نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 161، 162 اور 163 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا واقعہ اور اس پر جو اعتراضات اور سوالات تھے ان کے جوابات بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ سارے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کمال شفقت اور انتہائی مہربانی کا معاملہ فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی اور مزید بھی نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ صحابہ کرام جن سے غلطی ہوئی ان کو معاف فرما دیں، ان کے لیے استغفار کریں، مشوروں میں ان کو شریک رکھیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خفا ہو گئے ہیں. باقی جہاد میں اور کسی کام میں بھی جب آپ ایک عزم کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. آج کا سبق بھی ہے تو غزوات سے متعلق ہی، تاہم مال غنیمت جو ہے غزوات کے بیان میں اس کا ذکر ضرور آتا ہے، چونکہ اسلام سے پہلے جو جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں اس کے بعد لوٹ مار ہوتی تھی. لوٹ مار کا مطلب یہ ہے جو جس کے ہاتھ میں چیز آئی وہ اسی کی ہے، یہ ایک لوٹ مار کا طریقہ تھا. اسلام نے مال غنیمت کے طریقے کے اصول بیان کیے ہیں. سورہ انفال میں 9ویں پارے میں انشاءاللہ نے پہلے بھی پڑھا ہے اور پھر بھی آئے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل فرمائی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. لوگ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو غنیمتوں پہ تمہارا حق نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لہذا جتنا جس کو ملے بس وہ حصے ہے. تو اسلام نے یہ کہا کہ مال غنیمت اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد پھر تمام مجاہدین کو برابر جو حصے آئیں جن کی تفصیل سورہ انفال میں ہے کہ خمس نکالنے کے بعد باقی مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں. اس ضابطے کے مطابق تقسیم کرنا ہے، یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو چڑھے وہ لے جائے. اب اگر اس تقسیم سے پہلے کسی نے کوئی چیز اٹھائی تو اس کو خیانت بھی کہتے ہیں اور غلول کہتے ہیں. اس نے دھوکہ دیا، اس نے چوری کی، اس نے خیانت کی، تو یہ جائز نہیں ہے. ایک وہ چوری اور خیانت ہے جو ایک آدمی سے نکالے. مثلا میں نے ایک بندے کے مال سے کوئی چیز اٹھائی تو یہ بھی چوری ہے، لیکن یہ کم درجے کی چوری ہے.
اور ایک جو مشترکہ مال سے میں نے اٹھائی، یہ بہت بڑے درجے کی چوری ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ یہ 20 بندے یہاں بیٹھے ہیں، 50 بندے بیٹھے ہیں، 100 بندے بیٹھے ہیں، تو وہ سارے اس میں شریک ہیں۔ تو اب میں نے ایسی چیز چوری کی ہے تو میں ایک بندے کا مجرم نہیں ہوں، میں 100 بندوں کا مجرم ہوں، میں 50 بندوں کا مجرم ہوں، میں 20 بندوں کا مجرم ہوں، تو یہ گناہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مال غنیمت میں جب سب مجاہدین کا حصہ ہے، جس شخص نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی گویا کہ اس نے سب کی خیانت کی ہے۔ تو آج کے سبق میں اس کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت میں ایک دفعہ کوئی قیمتی چادر یا کوئی رسی اس قسم کی چیز گم ہو گئی، تو بعض منافقین نے یہ کہا نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی، اور بعض سادہ لوگ مسلمانوں کے ذہن میں بھی بات آئی، وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تہمت کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ بھئی اللہ کے نبی کو تو اختیار ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی بھئی خیانت تو کوئی بھی کرے تو جائز نہیں، چاہے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ بدگمانیاں بہت بڑی بڑی جگہوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، خاص کر جہاں پیسے کا لین دین ہو یا معاملات ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ بدگمانیوں سے بچائے۔ بدگمانی بھی بہت بڑا جرم ہے نا، چوری سے یہ بڑا جرم ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ ایک عالم نے ایک دفعہ ایک بات کہی کہ چور بھی گناہ گار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ جس کی چوری ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ چور نے تو میری چوری کی تو گناہ گار ہو گیا، اور میں نے 100 بندوں پہ بدگمانی کی، شاید اس نے کی ہوگی، شاید اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، تو بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بھی محفوظ فرمائے۔ خیانت اور چوری یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور بدگمانی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں جائز، نہیں مناسب کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور سنو جو کوئی خیانت کرے گا، یأت بما غل یوم القیامہ، لے آئے گا جو بھی خیانت کی قیامت کے دن، قیامت کے دن خیانت کو لے کر آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کی کوئی چیز خیانت سے لے گا، قیامت کے دن وہ چیز کندھے پر اٹھا کر سب کے سامنے لائے گا، اور سب کے سامنے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اچھا ہم تو اسے بڑا جناب نیک سمجھتے تھے، بڑا یہ مولوی صاحب تھا، بڑا یہ حاجی صاحب تھا، نمازی صاحب تھا، اچھا یہ بھی چور نکلا۔ تو سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا آدمی ہے، بڑا خائن آدمی ہے وہ جو کسی کے گھر یا زمین، خصوصاً پڑوسی کی زمین میں سے کوئی حصہ اپنی زمین کے ساتھ ملا لے، تھوڑی سی زمین دبا لے، تھوڑا سا حصہ اپنے ساتھ ملا لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ملا لیا اور دبا لیا تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا، اور دن قیامت کے لایا جائے گا۔ یہ وہ چور ہے جس نے 7 زمینوں کی چوری کی ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کی کوئی چیز خیانت سے اٹھا لے، جیسے یہ عموماً اللہ رحم فرمائے سرکاری دفتروں میں گورنمنٹ کی چیز کو ہر بندہ کہتا ہے یار خیر ہے کوئی نہیں جی، وہ سارے گھروں میں رشتہ داروں میں جہاں تعلق ہے وہاں تک تقسیم کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ ایک بندے کی خیانت نہیں ہے، یہ پوری قوم کی خیانت ہے۔ جس آدمی نے کسی کی چیز خیانت سے اٹھائی ہو، قیامت کے دن اس کی خیانت والی چیز کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر پیچھے اس بندے کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ وہ چیز اٹھا کے لے آؤ، اگر باہر نکل آئے تو پھر تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ اب وہ جہنم کتنی گہری ہے اس کی ایک اور حدیث میں وضاحت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا جو 70,000 سال تک نیچے جاتا رہا، اور 70,000 سال کے بعد جہنم کی تہہ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اتنا نیچے وہ خیانت والی چیز کو پھینکا جائے گا، اور پیچھے اس صاحب کو بھی پھینکا جائے گا جس نے خیانت کی ہوگی،
اور پھر یہ وہاں سے اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کرے گا آگ میں. اب وہ آگ ہے اور اتنی گہرائی ہے، وزن اس کا بہت زیادہ. مثال کے طور پہ اگر کسی نے زمین ہی چوری کی ہے، اب وہ جناب پلاٹ نیچے پڑا ہے، وہ پلاٹ سارا اٹھا کے لے آنا ہے. اور جہنم میں اس کی چیزوں کے حجم اور وزن کو بھی بڑھا دیا جائے گا. اب وہ کیسے جائے گا اور کیسے اٹھائے گا؟ پھر وہ اٹھا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کیسے کرے گا؟ اور پھر اوپر فرشتے کھڑے جو پتھر مار کے اس کو نیچے گرائیں گے. یہ ساری سزا اس بندے کو ملے گی جو خیانت کرنے والا ہوگا. اللہ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے. اس لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی وہ خیانت والی چیز دن قیامت کے اٹھا کر کے لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یاد رکھنا جنت میں ایماندار ہی جائیں گے، خیانت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، جو کوئی خیانت کرے گا خیانت دن قیامت کے اٹھا کے لائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. پورا سزا پوری جزا سب کو ملنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن اتبع رضوان اللہ. اب تقابل ہے جی. ایک آدمی جہاد میں گیا، اس نے جہاد کیا، مال غنیمت میں ایک پیسہ بھی آگے پیچھے نہیں کیا. یا ایک آدمی کسی حکومت کے عہدے پر آ گیا، اس نے ذرا برابر بھی خیانت نہیں کی. اور ایک وہ شخص ہے جس کو عہدہ مل گیا، اس کا لوٹ لو، یہی موقع ہے، پھر پتہ نہیں چانس مل سے یا نہ مل سے. اللہ رحم فرمائے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر یہی حساب ہوتا ہے، جس کو موقع مل گیا وہ کہتا ہے بس یہی موقع ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لوٹ لو خزانہ جتنا لوٹ سکتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں بندوں کا فرق سمجھنا. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جس نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، کمم اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. ایک اللہ کی رضا لے کر آ رہا ہے، دوسرا اللہ کی ناراضگی اور غضب لے کر آ رہا ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ بھی جہنم میں بنوا کے آ رہا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم سے برا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. جس آدمی نے خیانت کی ٹھکانہ جہنم بن گیا، اور اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ کہتے ہیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں جی؟ بولے نا جی، جواب دو. ایک آدمی اللہ کی رضا پہ عمل کرنے والا اور دوسرا خیانت کرنے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں بالکل برابر نہیں ہیں. اس لیے تم بھی اپنے آپ کو خیانت سے بچاؤ. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. کیا مطلب؟ جو نیکوکار ہے، امانت دار ہے، اس کے جنت میں درجے ہیں، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کے جہنم میں درجے ہیں. جس نے خیانت کی ہے اتنا گہرائی میں جائے گا، اور جتنا کس نے دیانت سے کام لیا اتنا بلندیوں میں جنت میں رہے گا. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں جائز نہیں مناسب نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. ومن یغل، اور جو کوئی خیانت کرے، یأت بما غل یوم القیامہ، وہ لائے گا جو خیانت کی قیامت کے دن. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جس نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹ کے آیا. ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے.
ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔